السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اللہم لک الحمد بما ہدیتنا ولک الحمد بما اکرمتنا ولک الحمد بما سترتنا ولک الحمد بالقرآن ولک الحمد بالاہل والمال ولک الحمد بالمعافاة ولک الحمد حتی ترضى ولک الحمد اذا رضیت یا اہل التقوى واہل المغفرة۔ اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات، والصلاة والسلام علی اشرف المخلوقات ومن سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا۔ حضرات محترم، گزشتہ جمعے میں نے آپ سے بات کی تھی کہ انشاءاللہ اس جمعے ہم قرآن کے حوالے سے کچھ بات کریں گے۔ تو آج اس نشست میں قرآن کے حوالے سے بات ہوگی، اور جو پس منظر ہے اسے یاد رکھیے گا کہ جو ناروے کے اندر قرآن کریم کو جو نظر آتش کیا گیا، اس حوالے سے قرآن کی صفائیاں پیش کرنا مقصود نہیں ہے۔ قرآن صفائیوں سے بڑا بالا تر کلام ہے کہ ہم قرآن سے متعلق صفائیاں دینی شروع کر دیں، جسٹیفیکیشنز دینی شروع کر دیں، اس حوالے سے بات قطعاً نہیں ہوگی، بلکہ بات یہ ہوگی کہ آخر قرآن دشمنی کی وجوہات کیا ہیں اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہم کہاں کھڑے ہیں، بات اس پر ضمنی طور پہ ہوگی، ورنہ اس محدود سے نشست میں کس موضوع پہ ہم بات کریں۔ اصولی طور پہ بات یہ ہوگی کہ قرآن دشمنی کی وجوہات کیا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں، میرے اور آپ سمیت، مجھ سمیت، آپ سمیت ہر بندہ اپنا جائزہ خود ہی لے کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ آپ سنتے جائیے گا اور ذہن میں اپنا جائزہ خود لیتے جائیے گا۔ بڑی سیدھی سی بات ہے، ایک عادل، ایک صادق، ایک امین شخص کی مخالفت دشمنی کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ اس کا عدل، اس کا انصاف، اس کی امانت، اس کی دیانت، اس کی صداقت، اس کی شجاعت، یہ اس کی دشمنی کی وجوہات ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب اس کی خوبیاں اس کی دشمنی، اس سے دشمنی کی وجوہات ہیں۔ دراصل قرآن کریم کی امتیازی شان، امتیازی خوبیاں قرآن سے دشمنی کی وجوہات ہیں۔ تو میں قرآن کریم کی چند چنیدہ امتیازی خوبیاں آج اس نشست میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اسی سے آپ کو اندازہ ہوتا چلا جائے گا، اور جو ہر خوبی بیان ہوگی اس کی ساتھ ساتھ میرے سمیت ہر شخص اپنا جائزہ خود لے کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ قرآن کریم کی اولین خوبی یہ ہے
کہ وہ اس زندگی کو اصل زندگی قرار ہی نہیں دیتا. وہ اس زندگی کو آنے والی اصل زندگی کی کھیتی قرار دیتا. وہ اس زندگی کو تو سفر کی ایک منزل قرار دیتا ہے. اصل جو ٹھکانہ ہے اس عالم کے نیست و نابود ہونے کے بعد جو ہے اسے قرار دیتا ہے. وہ تو احتساب کا قائل ہے. وہ تو شتر بے مہار کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے انسان کل نہیں تھا آج ہے، کل نہیں ہوگا. اور بات کہانی یہاں ختم نہیں ہوگی. دوبارہ اسی انسان کو دوبارہ وجود دیا جائے گا. پھر جو کچھ اللہ نے اس کو نعمتیں دی تھی، اختیارات دیے تھے، اس کے متعلق اللہ پوچھے گا. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. تم کل تک نہیں تھے، آج ہو. فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، اللہ پھر تمہیں نہ ہونا کر دے گا. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، اللہ پھر سے تمہیں ہونا کر دے گا. ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. میدان محشر میں عدالت لگے گی. یہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی، اختلاف تو اسی پہ ہے. پھر انسان کو جو اللہ نے وجود دیا ہے وہ کوئی اس کی ارتقائی شکل نہیں ہے. امیبے سے ترقی کرتا ہوا، بندر سے ترقی کرتا ہوا، چمپینزی سے ترقی کرتا ہوا چل چل کے وہ انسان بن گیا. اس کے مراحل بھی قرآن نے خود ہی بیان کر دی ہیں. مٹی سے بنا، پھر نطفے سے بنا، پھر علقہ سے بنا، پھر مضغہ سے بنا، پھر عظام. اور بات یہاں پہ بات بھی نہیں. ثم انشأناه خلقا آخر، اللہ نے اپنی طرف سے روح پھونک کے کچھ تمام مخلوقات سے اسے ممتاز کر دیا. جس کی بھی انسانی پیدائش پہ نظر گئی ہے وہ جاتے جاتے یہاں رک گیا جا کے کہ بس ہڈیاں پہ گوشت چڑھ گیا، بات ختم ہو گئی. نہیں بھائی، اس پہ اللہ نے اپنی طرف سے روح پھونکی ہے. غریب ڈارون کی نظر یہاں نہیں گئی. جو علمی یتیم ہے وہ یہاں تک ان کی نظر ہی نہیں جاتی. بات 4-5 مرحلوں پہ نہیں ہے، سارے مرحلوں کو دیکھیں. اور سب سے بہترین مرحلہ ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک کر ایک نئی، ایک الگ تھلگ ممتاز مخلوق بنا ڈالا. کچھ اس کی قدریں ہیں، کچھ اس کی صفات ہیں. رشتوں میں کوئی تمیز ہے. یہ نہیں کہ جانور کا بچہ بڑا ہوتے ہی جانور کے ساتھ سلوک کرنے لگ جائے، اسی سے اولاد شروع ہو جائے نا. ثم انشأناه خلقا آخر. تو قرآن کریم کا پہلا دعویٰ جو ہے کہ وہ کہتا کہ یہ زندگی زندگی نہیں ہے، بلکہ آنے والی زندگی کے لیے کھیتی ہے. جو اس کھیتی میں جو بیج بوگے اس کی فصل آنے والی زندگی میں کاٹو گے، تیار ہو جاؤ. یہ اس کی امتیازی خوبی ہے. یہی اس کے ساتھ دشمنی کی پہلی وجہ ہے. اور یہی میں نے اور آپ نے بھی جائزہ لینا ہے کہ میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں. زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. زبان سے تو کچھ نہیں ہوتا. میرے سمیت ہر بندہ جائزہ لے ہم کھڑے کہاں ہیں. اگلی بات، چونکہ میں اس کو اختصار کے ساتھ لے جانا چاہ رہا ہوں، اس لیے اس پہ میں اب زیادہ بات نہیں کروں. قرآن انسان کو بالکل لا علم قرار دیتا ہے، کیونکہ اس کا وجود اپنا نہیں تو اس کا علم اپنا کہاں سے آ گیا. جس مخلوق کا وجود ہی اپنا نہ ہو تو اس مخلوق کا علم اپنا کیسے ہو سکتا ہے. قرآن کہتا ہے انسان بالکل لا علم تھا. اسے جو ملتا ہے
صرف میری وجہ سے ملتا، جتنا ملتا ہے میری وجہ سے ملتا. لا الہ الا اللہ. آخر انسان کے پاس علم محیط آ کیسے سکتا ہے؟ یہ تو بڑی یونیورسل بات ہے نا. کلچر میں فرق، ثقافت میں فرق، بود و باش میں فرق، تہذیب و تمدن میں فرق، سارے فروق سامنے. علم محیط بندے کے پاس آ ہی کیسے سکتا ہے؟ قوانین فطرت کا علم ہو کیسے سکتا ہے اس کو؟ قوانین فطرت تو کل کائنات کے قوانین آ جاتے ہیں اس میں، ارضی، بری، بحری، سماوی، فضائی، کل مخلوقات کے قوانین اس کے اندر آ جاتے ہیں. یہ تو بڑی یونیورسل بات ہے. قوانین فطرت کے اس کو ادراک ہو کیسے سکتا ہے؟ اس لیے اللہ کہتے ہیں ہم نے فیصلہ کیا انسان کو خلیفہ بنانے کا. انی جاعل فی الارض خلیفہ. پھر ہم نے مٹی سے انسان بنایا، اسے کچھ بھی پتہ نہیں تھا. وعلم آدم الاسماء. پھر ہم نے علم سکھایا، اس کو تو کچھ بھی نہیں پتہ نہیں تھا، ہم نے علم دیا اس کو. علم تو علم، اللہ کہتے ہیں لباس بھی میں نے دیا. قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. لباس کے علاوہ زندگی گزارنے کا دستور بھی میں نے دیا. فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدای فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون. علم اللہ نے دیا، لباس تک اللہ نے دیا، ہاں؟ زندگی گزارنے کے طور طریقے تک اللہ نے دیے، دستور تک اللہ نے دیا. کیوں؟ اللہ نے خلیفہ بنایا. اور جب بندہ اپنی اس خلافت کے منصب کو، اپنے اس خلافت کے منصب کو بھول جاتا ہے تو پھر ترتیب سے سب کچھ بھول جاتا ہے. پھر وہ یہ بھی بھول جاتا ہے کہ اس کے پاس علم خود سے نہیں ہے، بنانے والے نے اسے دیا. وعلم آدم الاسماء. پھر بھول جاتا ہے، وہ کہتے جو کچھ ہے میری محنت سے. پھر وہ دستور بھی بھول جاتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی میں انسان ہوں، میرے لیے قانون انسان بنانے والا کیوں بنا ہے؟ خود انسان بنا ہے. پھر وہ لباس بھی بھول جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں ماں کے پیٹ سے کپڑوں کی قید سے آزاد پیدا ہوں، تم کون ہوتے ہو مجھے کپڑوں کی قید میں مقید کرنے والے؟ اس لیے سویڈن، ناروے کی طرف ننگوں کی کالونیاں آباد ہیں. ننگ ڈڑنگ. اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق کو ننگا بنایا ہی نہیں، ہمیں ننگا بنایا. ہم ننگے پیدا ہوئے، ہمیں لباس دے دیا. جانور پیدا ہوتے ہیں، جانوروں کی کھال ان کا لباس ہے. انسان اور جانور کو، کتے کو کھڑا کر دیں، بے لباس انسان سے کتا زیادہ خوبصورت ہے. میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے، ذرا تخیل دوڑائے نا، اپنے آپ کو ذرا ننگا تو تصور کر کے دیکھ لیں. خوبصورتی اس میں ہے کہ ننگے پن میں؟ اگر کسی کا غلط ذہن چلا جائے تو اس کے غلط ذہن ہے، اس کی شہوت ہے، وہ شہوت خوبصورتی نہیں ہوتی. حسن اور شہوت میں فرق ہوتا ہے. وہ تو لگا دل گدی پہ پری کیا چیز ہے والی بات بھی ہو جاتی ہے. جس کا دل آ جائے تو گدی پہ بھی آ جاتا ہے، وہ بات نہیں ہے. لا الہ الا اللہ. تو حضرات محترم، جب بندہ اپنی اس حیثیت کو فراموش کر جاتا ہے تو ترتیب سے سب کچھ فراموش کر جاتا ہے. یہاں تک پھر باری آتی فانساہم انفسہم، وہ خود فراموش بھی ہو جاتا ہے. پھر وہ دنیا جہاں کی تحقیقات کرتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، کتوں تک پہ، امیبے تک پہ، جراثیم پہ، ایک ایک جرثومے کے اوپر پوری پوری فیکلٹی بنا دیتا ہے. لیکن تحقیق نہیں کرتا تو اپنی نہیں کرتا. وہ کیوں آیا، کس نے بھیجا، کس مقصد کے لیے بھیجا، اب جا رہا ہے تو کہاں جائے گا، بعد میں کیا بنے گا. خود فراموشی کی اس سے بڑی کوئی سزا ہے؟
ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا، فانساہم انفسہم، پھر اللہ نے سزا یہ دی، خدا فراموشی کی سزا اللہ نے یہ دی، اللہ انہیں خود فراموش بنا دیا۔ وہ نہ صرف اللہ ان کو بھول گیا بلکہ وہ خود بھی اپنے آپ کو بھول گئے۔ اب بندہ اپنے آپ کو بھول گیا، رزلٹ کیا نکلا؟ آج ایسے فلسفے پیدا ہو گئے کہ وہ بہن سے نکاح کرنے کو تیار ہے۔ نکاح تو میں نے بڑا مہذب لفظ استعمال کیا، بہنوں سے زنا ہو رہے ہیں، ماں سے زنا ہو رہا ہے۔ ایک بندے نے علی اعلان اپنی ماں سے شادی کی ہے باہر کی دنیا میں، محرمات سے بچے برآمد ہو رہے ہیں، محرمات سے زنا ہو رہا ہے، خود فراموشی کی اس سے بڑی سزا اور کیا؟ اس گئے گزرے دور میں بھی ہمارا معاشرہ کتنا اچھا، رشتوں کی کتنی قدر ہے۔ باہر تو رشتوں کے نام بھی مٹ گئے بھائی، چھوٹے بڑے ایک دوسرے کو نام سے بلاتے ہیں، رشتے کے نام بھی مٹ گئے ہیں۔ ذرا آپ جائیں آپ کو پتہ چلے، پتہ نہیں ہم کیوں رائے ٹپکاتے ہیں یورو ڈالر پاؤنڈ کے اوپر، بڑے فخر سے بتاتے ہیں ہمارا بچہ باہر ہے۔ کبھی کسی امریکن کو دیکھا ہے کہ پاکستان میں آ کر آباد ہو جائے اور اس کے بچے بڑے فخر سے کہیں ہمارا باپ پاکستان میں سے وہاں سے پیسے بھیج رہا؟ آپ کہیں گے پاکستان کے پاس پیسہ نہیں، کس نے کہا نہیں ہے؟ اتنا لوٹتے ہیں پھر بھی ختم نہیں ہوتا۔ آپ کے جتنے بھی دنیا کے مالیاتی ادارے ہیں ہم سے تو لوٹ کے اپنے فلاحی کاموں میں لگاتے ہیں اپنے ملکوں میں۔ کبھی آپ نے مالیاتی اداروں کو پڑھا بھی ہے؟ ہمارے پاس نہ ہوتا وہ ہمیں لوٹتے کیسے؟ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ سود کے زور پہ ہمیں لوٹتے ہیں۔ ہماری حیثیت تو بس اس عورت کی جس کی عزت لوٹ جاتی ہے، پھر ہر بندہ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ ہماری عزت لوٹی گئی ہے، ہم نے اپنی عزت خود برباد کی، لہٰذا ہر ایک ہماری عزت لوٹنے کے لیے ہمارے پیچھے آ جاتا ہے، موقع سے فائدہ اٹھا رہا۔ خیر، بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ نے لا علم بنا دیا، پھر اس کو علم دیا۔ تیسری خوبی قرآن یہ بتاتا ہے بندہ لا علم ہے، کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے، بندے کے بعد خود سے کچھ بھی نہیں۔ تیسری بات، قرآن انسانیت کو پیچھے رکھتا ہے، اسلامیت کو آگے رکھتا ہے۔ وہ انسان کو اسلام کے تابع بناتا ہے، وہ انسانیت کو اسلامیت کے تابع بناتا ہے، وہ انسان نما انسان کو انسان سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے سب سے بہترین ساخت پہ انسان کو پیدا کیا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر بدترین مخلوق کے درجے میں بھی ہم نے اتارا اسے۔ کیوں؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا، وہ دل دماغ سے کام نہیں لیتے، آنکھوں سے دیکھتے نہیں، کانوں سے حق بات کو سنتے نہیں۔ اولئک کالانعام، وہ بالکل چوپائیوں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، وہ ڈنگروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ قرآن انسان نما انسان کو انسان سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، بلکہ وہ انسان نما انسان کو جانوروں سے بدتر سمجھتا ہے۔ وہ صرف اس انسان کو انسان سمجھتا ہے جو انسان اسلام کا متبع ہوتا ہے۔ چھوٹی بات ہے، قرآن کی مخالفت نہیں ہوگی۔ میں نے پھر کہا قرآن کی جو جو خوبیاں سامنے رکھوں گا، دشمنی کی وجوہات سامنے رکھوں گا قرآن کی، میرے سمیت ہر بندہ جائزہ لے وہ خود کہاں کھڑا ہے۔ بات تب بنتی، اس سے پہلے نہیں بنتی۔ لا الہ الا اللہ۔ آگے چلتے ہیں۔ قرآن کی چوتھی خوبی یہ ہے، قرآن سے دشمنی کی چوتھی وجہ یہ ہے، قرآن اللہ کی مرکزیت کا مدعی ہے۔ مرکزیت صرف اللہ کو حاصل ہے، انسان کو نہیں۔ مرکز، مرجع، ماوا، ملجا اللہ ہے، انسان کو مرکزیت حاصل نہیں۔ گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل اینڈ فار دا پیپل، چھٹی سے یاد کرتے آئے ہم۔
اس میں مرکزیت کس کو حاصل ہے؟ کچھ ذرا غور کریں آپ. گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل اینڈ فار دا. اللہ کہیں ہے؟ کنگ غلطی نہیں کر سکتا. اللہ کہیں ہے؟ کنگ بے اختیار ہو گیا. کنگ کے اختیارات کس کے پاس آ گئے؟ پارلیمنٹ کے پاس. پارلیمنٹ غلطی نہیں کر سکتی. پارلیمنٹ قانون بنائے، عدالت کو طاقت حاصل نہیں وہاں. یہاں تو جوڈیشل ریویو ہے نا. عدالت کو طاقت حاصل نہیں کہ وہ یہ کہے کہ پارلیمنٹ نے غلط کیا. وہاں جوڈیشل ریویو ہے کہ نہیں میرے علم میں نہیں ہے، میں بول رہا ہوں، میں پڑھاتا رہا ہوں لا، لیکن میں خود بول رہا ہوں. لیکن وہ صرف امینڈمنٹ کر کے کہیں گے مطلب یہ تھا پارلیمنٹ کا. یہ نہیں کہہ سکتی عدالت کے پارلیمنٹ نے غلط قانون بنایا. میں مغرب کی کنگڈم کی بات کر رہا ہوں، سمجھ آئی بات کی؟ انگلینڈ میں کیوں؟ مرکزیت ان کو وہاں انسان کو حاصل ہے. یہ اللہ نے فطرت بنا دی ہے. بندہ کسی نہ کسی کو مرکز ضرور بناتا ہے. وہ اللہ کو نہیں بنائے گا، اللہ کے بندوں کو بنا ڈالے گا. وہ اللہ کے در سے ہٹے گا، کتوں کے در پہ آ جائے گا. وہ ماں باپ کو اولڈ ہاؤس بھیجے گا لیکن کتے کے ساتھ وہ بیڈ پہ سوئے گا. ماں باپ کی خدمت نہیں کرے گا، کتے کو خود نہلائے گا. خدمت تو بندے نے کرنی، فطرت ہے. محبت کرنی فطرت ہے. اوقات میں رہیں گے، اوقات کے اندر رہے گی فطرت. نہیں، والدین بھول جائیں گے، کتے یاد رہیں گے، خنزیر یاد رہیں گے. یہ تب ہوتا ہے کتے بھی یاد رہیں جب اللہ بھول جائے، پھر سب بھول جاتا ہے. قرآن اللہ کی مرکزیت کا قائل ہے، انسان کی نہیں. بس وقت کا میں آگے چلتا ہوں، اس نقطے پہ میں زیادہ بات نہیں کروں گا. 4 ہو گئے. 5ویں بات، قرآن خود کو دنیا کی آخری اور اٹل صداقت قرار دیتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ فوکس کریں. قرآن خود کو دنیا کی آخری 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 اور اٹل اور حتمی صداقت قرار دیتا ہے کہ سچائی مجھ میں ہے اور علاوہ کہیں بھی نہیں ہے. نجات میری پیروی میں ہے، کہیں بھی نہیں. مخالفت میری ہلاکت میں ہے بس. جو قرآن کی مخالفت کرے گا ہلاکت اس کی تقدیر ہے. جو قرآن کی پیروی کرے گا نجات اس کا مقدر ہے. ہم لبرل ہو جاتے ہیں، روادار. نہیں، تمام مذاہب کا احترام ہونا چاہیے. یار یہ احترام کا لفظ کیا ہے، تھوڑا سا آپ سمجھے نا. ایک ایسی ٹرمینالوجی ایجاد کر دی جاتی ہے جو سب سے پہلے ذرائع ابلاغ کی زینت بنتی ہے، اس کے بعد ہر شخص کے منہ میں یہی لفظ چڑھتا ہے، اسلام تمام مذاہب. کس نے کہا اسلام تمام مذاہب کا احترام کرتا ہے؟ اللہ نے بیٹا دیا، آپ احترام کرتے ہیں؟ اللہ کا کوئی شریک ہے، آپ احترام کر سکتے ہیں؟ بھائی اسلام برداشت کرتا ہے. الفاظ کو درست کیا کریں. لا اکراہ فی الدین کے تحت اسلام دیگر مذاہب کو برداشت کرتا ہے. احترام کہاں دیتا ہے؟ احترام تو سچ کو، آپ جھوٹ کو احترام دے سکتے ہیں؟ احترام صرف سچ کے لیے. اسلام خود کو دنیا کی آخری صداقت قرار دیتا ہے بس. اب اس کی روشنی میں سوچیں میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں. قرآن مجھے اور آپ کو کتنا بیلاک دو ٹوک بناتا ہے. پانچ ہو گئی. چھٹی بات، قرآن تو انسانی فلسفہ نہیں کہ وہ چھوٹی موٹی سچائیوں کی اپیل کرتا پھر ہے اور کائنات کی سب سے بڑی سچائی کو بھول جائے. یہ چھوٹے موٹے فلسفوں کا کام ہوتا ہے. بہن سے زنا بھی کرتے پھریں کہ جائز ہے، ساتھ بھوکے کو کھانا بھی کھلائیں. پھر ہمیں ان کی صرف چند اخلاقیات یاد آتی ہیں، باقی ان کا سارا گن یاد ہی نہیں آتا. مغرب کے فضائل سنا سنا کے ہم کیا کہتے ہیں، ہماری زبانیں پک جاتی ہیں. یار خدا کے بندوں کچھ سنا بھی کرو، دین کی بات تو سمجھ آئے.
اسلام قرآن کوئی انسانی فلسفہ نہیں کہ چھوٹی موٹی سچائیوں کی اپیل کرے اور کائنات کی سب سے بڑی سچائی کو بھول جائے۔ قرآن فکر کو، نظر کو، آئیڈیالوجی کو، نظریے کو پہلے درجے پر رکھتا ہے، فکر و نظر کو پہلے درجے پر رکھتا ہے، عمل و ہنر کو دوسرے درجے پہ رکھتا ہے، آخری درجے پر رکھتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ قرآن کو یہ تسلیم ہے، بھوکھوں کو کھانا کھلانا چاہیے۔ تسلیم کیا، قرآن کی تعلیم ہے، بھوکھوں کو کھانا کھلانا چاہیے، قیدی کو چھڑوانا چاہیے، فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، بھوکھے کو کھانا کھلانا چاہیے، پیاسے کو پانی پلانا چاہیے، یتیما ذا مقربہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ، یتیم کا خیال کرنا چاہیے، خاک نشین مسکین کا کہ سر پر ہاتھ رکھنا چاہیے۔ لیکن قرآن یہ بھی کہتا ہے یہ سارے کام اس وقت کام کے ہیں، یہ سارے کام کے اس وقت ہیں جب اللہ پر ایمان ہو۔ ثم کان من الذین آمنوا، وگرنہ یہ سارے کام صرف کام کے دنیا کی حد تک ہے۔ دنیا کے بڑے سے بڑے حاتم طائی کو لے لیں، اس نے اچھے کام کیے ہوں گے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن قرآن اعلان کرتا ہے کہ تمہارے یہ سارے اچھے کام دنیا کی حد تک ہیں۔ تمہیں شہرت مل گئی، بدلہ مل گیا، تمہیں مزید پیسہ مل گیا، دولت مل گئی، بدلہ مل گیا، تمہیں صحت مل گئی، بدلہ مل گیا، تمہارے نام تمہارے مر جانے کے بعد بھی گلاب دیوی، سرگند رام، بل گیٹس، فلاں گیٹس تمہارے نام، یہ تمہارے ساری کی ساری تمہیں نفع مل گیا، تمہیں دولت مل گئی، تمہیں شہرت مل گئی، اللہ کی طرف سے تمہیں بدلہ مل گیا۔ لیکن اگر اللہ پر ایمان نہیں، قیامت کے دن تمہارے لیے کوئی بدلہ نہیں۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، قیامت کا دن ہوگا، ہم کافروں اور مشرکوں کے نیک اعمال پہ پہنچیں گے اور انہیں اڑتی ہوئی خاک کر دیں گے۔ بڑے بڑے حاتم طائیوں کی حاتم طائی اللہ اڑتی ہوئی خاک کر دیں گے۔ بڑے بڑے بل گیٹسوں کی بل گیٹسیاں اگر وہ ایمان نہ لائیں تو اللہ ان کی تمام بل گیٹسیاں اڑتی ہوئی خاک کر دیں گے۔ یہ ہے ثم کان من الذین آمنوا۔ سارے سوشل کام کے اس وقت ہیں جب اللہ پہ ایمان ہو، ورنہ صرف وہ دنیا کی حد تک کام کے ہیں، آگے نہیں۔ تو قرآن دشمنی نہیں ہوگی، پھر ہم کہاں کھڑے ہیں یہ بھی سوچیے۔ ساتویں بات، رد و قبول کے حوالے سے قرآن کا اپنا ایک معیار ہے کہ چیز کو رد کرنا اور کسی چیز کو قبول کرنا۔ قرآن کا اپنا ایک معجزاتی انداز ہے، قرآن تو اللہ کا کلام ہے نا۔ قرآن جب قبول کرنے پر آتا ہے نیکی کے پورے سرچشمے کو قبول کرتا ہے، بھلے اس میں جان چلی جائے۔ قرآن رد کرنے پر آتا ہے بدی کے پورے سرچشمے کو رد کر دیتا ہے، بھلے اس میں چھوٹے موٹے مفادات بھی قربان ہو جائے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ قرآن قبول کرنے پہ آ جائے نیکی کے سارے سرچشمے کو قبول کرتا ہے۔ اس نیکی کے اندر کھانا کھلانا بھی ہے، اس گندی کے اندر تلوار بھی اٹھانی ہے۔ تلوار اٹھائیں، آپ مارتے بھی ہیں مرتے بھی ہیں۔ فیقتل او یغلب، خون بہانا بھی عبادت ہے، خون دینا بھی عبادت ہے۔ تو ایک نیکی کا پورا سرچشمہ ہے۔ یہ نہیں کہ ہم تو ویجیٹیرین ہیں، ہم تو ویجیٹیبلز کھاتے ہیں، ہم تو جانوروں کو کوئی کیا کہتے ہیں تکلیف دیتے ہی نہیں ہیں۔ جب بندہ قرآن کو چھوڑتا ہے تو کوئی خالص ویجیٹیرین بن جاتا ہے، گوشت سے اس کو نفرت ہو جاتی ہے، یا پھر اسی گوشت والے جانور کی عبادت کرنے لگتا ہے، اس کا پیشاب پینے لگتا ہے۔ یہ دو انتہائیں آ جاتی ہیں سامنے۔ میں تو صرف اشارے کر رہا ہوں، آپ خود جا کے غور کریں ان چیزوں پہ۔ اور قرآن جب رد کرنے پر آتا ہے بدی کے پورے سرچشمے کو رد کر دیتا ہے۔ کہا یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ یہ گناہ کبیرہ ہیں، قل فیہما اسم کبیر۔ لیکن قرآن نے ایک چیز کا انکار نہیں کیا، کہا ومنافع للناس، لوگوں کے فائدے بھی ہیں۔ شراب جوئے میں لوگوں کے، یہ قرآن کہہ رہا ہے شراب میں فائدہ ہے، جوئے میں فائدہ ہے، لیکن آگے بھی تو سنیے، کہا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، البتہ ان کا گناہ، ان کا نقصان ان کے فائدے سے بڑھ کر ہے، لہٰذا جڑ سے ہی اکھیڑ دیا۔
کیا جوئے سے فائدہ نہیں ہوتا؟ ایک غریب آدمی جس کا باپ کا 7 بہنیں ہیں، 8-10 کے بھائی ہیں، کمانے والا کوئی بھی نہیں ہے، جوئے میں لاکھوں جیت گیا، اب آپ کہتے ہیں حرام ہے، اس کو تو فائدہ ہے۔ بیوہ نے بینک میں سود پہ پیسے رکھے ہوئے ہیں، اس کو تو فائدہ ہے، ماہانہ خرچ تو چل رہا ہے اس کا، لیکن خدا اس ضمنی فائدے کو اڑا کے رکھ دیتا ہے۔ جب بدی کو اڑاتا ہے تو اس کے پورے سرچشمے کو اڑاتا ہے۔ سود سے 1-2 کو فائدہ ہوگا، قرآن انکار نہیں کرتا، لاکھوں کا نقصان ہے، قرآن اس کی بات کرتا ہے۔ تو قرآن 1-2 کے فائدے کو نظر انداز کرتے ہوئے لاکھوں کو سامنے رکھ کے پورے سود کو ملیامیٹ کر کے رکھ دیتا ہے، جس کو ہم نے، ہمارے اداروں نے تحفظ دیا ہوا ہے۔ لعنتیں اداروں کے اوپر اس لیے برس رہی ہیں۔ یاد رکھیے، جو سود کھاتا ہے سود کھائے، اللہ اس سے پوچھے۔ آپ کس لیے بیٹھے ہیں؟ اللہ اس سے پوچھے۔ آپ کو اس لیے اللہ نے بٹھایا تھا کہ جو سود کھاتا ہے کھائے، اللہ اس سے پوچھے۔ اللہ نے تو بٹھایا آپ کو اس لیے تک آپ پوچھیں اللہ سے، اللہ کے پوچھنے سے پہلے۔ اگلی بات، قرآن کی خوبی یہ ہے، قرآن فطرت سلیمہ سے مخاطب ہوتا ہے۔ قرآن کس سے مخاطب ہوتا ہے؟ فطرت سلیمہ سے مخاطب ہوتا ہے۔ قرآن کا انداز منطقی نہیں ہے کہ اگلے کو لاجواب کر دے لیکن دل میں ٹھنڈ نہ پڑے، اطمینان نہ ملے، نہ، قرآن فطرت سلیمہ سے مخاطب ہوتا ہے، دعوت دیتا، غور کرو، سوچو، نتیجے پہ پہنچو، جبر نہیں کرتا۔ 1-2 آیات تو سنیں ذرا۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، اللہ کون ہے؟ گٹھلی اور دانے کو پھاڑ کے پودا نکالنے والا جو ہے وہ اللہ ہے۔ فطرت پہ ٹچ کرتی کہ نہیں بات؟ اگر حس موجود ہے تو فالق الاصباح، رات کو چیر کے صبح کو نکالنے والا جو ہے نا وہ ہے اللہ۔ اللہ کون ہے؟ کہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ اللہ کون ہے؟ اللہ کہتا میں وہ ہوں، ایک طرف گوبر ہے، ایک طرف خون ہے، درمیان میں سے تمہیں صاف نتھرا ستھرا دودھ نکال کے تمہیں پیش کر دیتا ہوں۔ نہ اس میں کوئی گومر کی بدبو، نہ خون کی آمیزش، صاف ستھرا۔ لوگ کہتے ہیں جراثیم کے قریب نہ جاؤ، اچھی بات ہے، لیکن اللہ کی قدرت تو ذرا دیکھیں، اللہ کی قدرت تو دیکھیں۔ ہر طرف گندے درمیان سے صاف ستھری چیز نکل رہی ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی لیبارٹری بھی اس کی صحت سے انکار کہ نہیں جی، قریب ہی خون کی نالیاں تھیں، گوبر تھا، اس کی حمک آ گئی، اس کی سمیل آ گئی، یہ ہوا۔ بیمار جانور بیمار ہو تو پھر بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن عمومی قانون یہی ہے۔ یہ ہے اللہ۔ پھر اللہ کا فالق الحب والنوا، بس کیا کریں، وقت بھی کم ہوتا ہے۔ گٹھلی اور دانے کو پھاڑنے والی ذات اللہ۔ بندہ کوئی چیز بناتا ہے نا تو ایک ایک چیز پہلے بناتا ہے، پھر تمام چیزوں کو جوڑ کے ایک چیز بناتا ہے، لیکن اللہ کی تکنیک دیکھیں، اللہ ایک بیج سے بتدریج پورے درخت کو نکالتا ہے۔ اللہ ایک مرکب نطفے سے بتدریج پورے انسان کو برآمد کرتا ہے۔ یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی۔ اللہ کہتے ہیں تم ذرا اپنے کھانے کو دیکھو، یہ تمہارے پاس پہنچا کیسا ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، بندے تیرے ہاتھ میں کھانا پہنچا کیسے؟ پوری کائنات گردش میں آئی تب تیرے ہاتھ میں کھانا آیا۔ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم نے پورے آسمانی نظام کو تیرے لیے چلا دیا، زمین آسمان نے پانی برسا دیا۔ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، جب بیج اندر گیا پھر اس کو ہم عجیب طریقے سے پھاڑتے ہیں۔ سخت بیج ہوتی ہے لیکن اس کی کومپل اس سخت زمین ہوتی ہے، کومپل اس کو پھاڑ کے رکھ دیتی ہے۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا، ہر قسم کے پھل رکھ دیے، ترکاریاں رکھ دی، زیتون رکھ دیا، انگور رکھ دیا، کیا کہتے ہیں کھجور رکھ دیے، سب کچھ رکھ دیا، ارے چارہ بھی رکھ دیا۔ متاعا لکم ولانعامکم، سامان زندگی تمہارے لیے بھی تمہارے جانوروں کے لیے بھی ہے۔ فطرت پہ دستک ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ قرآن کی خوبی یہ ہے وہ فطرت سلیمہ پہ دستک دیتا ہے، یہ اس کی خوبی ہے
یہی اس سے دشمنی کی وجہ ہے. مشرکین کہا کرتے لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو، جب پڑھا جائے تو شور کیا کرو. 7 کی 8 خوبیاں ہو گئی ہیں. 9ویں خوبی، قرآن سے جو جڑ جاتا ہے اسے صرف اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوتی، اس کو اپنی معرفت بھی حاصل ہو جاتی ہے. اپنی ظاہری باطنی پوشیدہ علانیہ خوبیاں خامیاں نکھر کے سامنے آ جاتی ہیں. اپنی خوبیوں پر شکر کی کیفیت بیدار ہوتی ہے، اپنی خامیوں پر فکر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، جو بالآخر اپنی اصلاح پہ نتیجہ خیز ہو جاتی ہے. اور مریض کے امراض کے لیے اللہ کے کلام سے بڑھ کر طبیب کون سا قول ہو سکتا ہے، کون سی بات ہو سکتی ہے؟ لیکن مریض ہے آگے بھاگا جا رہا ہے، اور طبیب اس کے پیچھے پیچھے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، قرآن کہتا ہے مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، خدا کے لیے پڑھیں، حس بیدار کریں. قرآن کہتا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، مجھے چھوڑ کے تم کہاں جا رہے ہو. میرے اندر تمہاری نفسیات کا ذکر ہے، تمہاری معاشیات کا ذکر ہے، تمہاری سیاسیات کا ذکر ہے، تمہارے اپنے معاشرے کا ذکر ہے، فرد کا، ملت کا، جماعت کا، طبقے کا، امت کا، تمہارے عروج و زوال کا، تمہاری خوبیوں کا، تمہارے خامیوں کا، سب کچھ ذکر ہے. میں کوئی اوپری چیز تو نہیں. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہم نے تو ایک ایسی کتاب نازل کی جس میں اب تمہارا اپنا ذکر ہے. افلا تعقلون، پھر بھی تم نہیں سمجھتے، پھر بھی تم نہیں سمجھو گے. جو کتاب نازل کی اس میں تمہارا اپنا ذکر ہے، فرد کا، ریاست کا، معاشرے کا، سیاست کا. کون سی چیز ہے جس کا ذکر نہیں؟ اللہ اکبر. آگے چلتے ہیں. قرآن اپنے پیروکاروں کے حوالے سے انتہائی حساس واقع ہوا ہے، اس لیے وہ زندگی کے بنے بنائے ڈھانچے دیتا ہے. اپنے پیروکاروں کو کہتا ہے اس شیطانی دنیا کے اندر ان بنے بنائے جو اصولی سانچے اس میں ڈھل جاؤ، اپنے آپ کو ڈھال لو، بچ جاؤ گے. قرآن اپنے پیروکاروں کے بارے میں انتہائی حساس واقع ہوا ہے، لہذا وہ اپنے بارے میں بھی اپنے پیروکاروں سے اسی حساسیت کا تقاضا کرتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ قرآن اپنے پیروکاروں کے حوالے سے انتہائی حساس واقع ہوا. لہذا وہ اپنے پیروکاروں سے اپنے بارے میں بھی حساسیت کا تقاضا کرتا ہے. جس طرح میں تمہارے بارے میں حساس ہوں، تمہیں میرے بارے میں حساس ہونا چاہیے. کیوں؟ لا علم انسان کو علم مل جائے تو حساسیت آپ سے آپ آ جانی چاہیے. لیکن ہم حساس ہیں. توہین قرآن ہو بے حس، توہین رسالت ہو بے حس، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اور اگر کوئی ہم میں حساس واقع ہو، ہماری طبیعتیں اسے جذباتی قرار دے کر اپنے آپ کو مطمئن کر لیتی ہیں. لیکن انہی طبیعتوں کے مفادات پہ جب زد پڑے تو ان سے بڑھ کر پھر کوئی حساس نہیں ہوتا. حساس فکر و نظر سے بھی آگے کی چیز ہے، یاد رکھیے گا. فکر و نظر سے بھی آگے کی چیز ہے. فکر و نظر کی انتہا آپ کی حساسیت پہ ہوتی ہے. قرآن کو آپ کی یہی حساسیت مطلوب ہے. اب سوال یہ کہ ہمارے اندر حساسیت پیدا ہو تو کیسے ہو؟ سوال یہ ہے کہ ہمارے اندر حساسیت پیدا ہو تو کیسے ہو؟ قرآن کے حوالے سے. قرآن تو عنوان ہے نا پورے دین کے حوالے سے. قرآن کریم سے آپ اپنا تعلق، اپنی معیت، اپنی ہمراہی، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اٹھک بیٹھک اس قدر رکھیں کہ قرآن کا کلام الہی ہونا، ابدی اور سرمدی ہونا، حرف آخر ہونا، فیصلہ کن ہونا آپ کے لیے صرف فکری، نظری اور استدلالی نہ رہے بلکہ ذوقی، طبعی اور فطری بن جائے. یہ انتہائی محدود الفاظ ہیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں. ایک ہے قرآن کا ابدی ہونا، آپ کو دلیل سے پتہ چل گیا، ہاں بھائی ٹھیک ہے، دلیل سے پتہ چل گیا، آپ نے نظر انداز، ہاں بھائی ٹھیک ہے، دلیل سے بات ثابت ہو گئی، آپ گزر گئے. نہیں، قرآن کا فیصلہ کن ہونا آپ کا ذوق بتائے، آپ کی سلیم فطرت اس پر شہادت دے، آپ کی طبیعت اس پر گواہ بن کے اٹھے.
ایک ہے اقرار باللسان، ایک ہے تصدیق بالقلب، ایک ہے شہادت علی الناس، شہادت دینا، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت. یہ کیا ہے؟ یہ دراصل حساس بنانا ہے. ایک ہے اقرار باللسان، ایک ہے تصدیق بالقلب، ایک ہے اندر سے گواہی دینا، ذوق بن جائے. آپ کسی نمکین چیز کو چکھ لیتے ہیں، آپ کسی میٹھی چیز کو چکھ لیتے ہیں، تو پھر آپ دلیل دیتے نہیں پھرتے یہ نمکین ہے یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، یہ میٹھی ہے یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے. نہیں، آپ کہتے ہیں بھائی نمکین ہے چکھے دیکھ لو، میٹھی ہے چکھے دیکھ لو. بس قرآن کا آپ سے تقاضا یہ ہے کہ قرآن کے حوالے سے آپ کا ذوق، آپ کی فطرت، آپ کی طبیعت اتنی ترقی کر جائے کہ آپ اس سطح پر آ جائیں، ارے قرآن اتنا میٹھا ہے چکھے دیکھ لو، چکھے دیکھ لو اس کو. پھر ہر ذائقے سے بے نیاز نہ ہونا تو کہنا. اللہ نے اپنے نبی کو سب سے پہلے قرآن کا ذائقہ چکھایا، نبی کے واسطے سے اصحاب رسول کو ذائقہ چکھایا، پھر نبی کے واسطے سے اعلان کروا دیا میرے نبی پوری انسانیت کو دعوت دو، اس کو چکھو. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. میرا نبی اعلان کر دے یہ میرا راستہ ہے. لیکن کیسا؟ صرف عقل سے نہیں، صرف استدلالی نہیں، صرف فکری اور نظری نہیں. علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں بھی بصیرت کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں، میرے پیروکار بھی یہ بصیرت کی بنیاد پہ بات کریں. ہم نے چکھ لیا ہے، تم بھی آگے چکھ لو. یہ بصیرت کو میں چکھنے کے حوالے سے تعبیر کر رہا ہوں، آپ سمجھ جائیں. ہمیں بھی چکھنا ہوگا، لیکن چکھنے کے لیے کیسے؟ وقت لگانا پڑے گا. وقت. کوئی دوست ایک دن میں آپ کا دوست تو نہیں بن جاتا. آپ کے نفع نقصان میں شریک، آپ کی غمی خوشی میں شریک، آپ کی صحت بیماری میں شریک. پھر جا کے آپ کہتے ہیں ہزاروں دوستوں میں سے یہ دوست ہے کہ میرا دل پکار رہا ہے، میرا حال پکار رہا ہے، میری زندگی کی اتار چڑھاؤ بتا رہے ہیں، میری صحت بیماری بتا رہی ہے، میری غمی خوشی بتا رہی ہے، میرا اندرون بتا رہا ہے، یہ میرا دوست ہے. ایک دن میں تو کوئی دوست نہیں بنتا. تو قرآن ایک دن میں دوست کیسے بن جائے؟ قرآن ایک دن میں کیسے دوست بن جائے آپ کا؟ جب آپ قرآن کے ساتھ اٹھک بیٹھک رکھیں گے، صحت بیماری میں قرآن سے رجوع کریں گے، نفع نقصان میں قرآن کی طرف آئیں گے، غمی خوشی میں دیکھیں گے کیا کرنا ہے قرآن کی طرف آئیں گے. قرآن آپ کی گواہی دے گا، آپ قرآن کی گواہی دیں گے. پھر دیکھیں حلاوت، میٹھاس نصیب ہوتی نہیں، ہوتی ہے کہ نہیں؟ جب وہ اندر سے جب گواہی ملتی ہے، اندر سے گواہی ملتی ہے نا، وہ اندر کی جو گواہی ہوتی ہے، وہ اندر کی گواہی فکر بن جاتی ہے، نظریہ بن جاتا ہے. فکر سے مراد یہ اردو کی فکر نہیں، نظریہ بن جاتا ہے. اندر کی گواہی نظریہ بن جاتا ہے. نظریہ مقصد میں ڈھلتا ہے، مقصد جو ہے وہ عمل کی شکل میں سامنے آتا ہے، اور بار بار عمل سے وہ چیز عادت بن جاتی ہے، اور عادت میں نظم و ضبط پیدا ہو جائے تو وہ سیرت بن جاتی ہے. سیرت ہی عروج و زوال کا پیمانہ ہے. قرآن کے ساتھ اٹھک بیٹھک رکھیں گے، اپنی غمی خوشی میں، نفع نقصان میں، صحت بیماری میں قرآن سے رہنمائی لیں گے، قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار کریں گے. قرآن کی گواہی آپ کے لیے، آپ کی گواہی قرآن کے لیے. پھر قرآن آپ کا نظریہ بن جائے گا، قرآن آپ کا مقصد بن جائے گا، قرآن آپ کی عادت بن جائے گا، قرآن آپ کی سیرت بن جائے گا. جب قرآن سیرت بن گیا پھر عروج ہی عروج ہے، زوال نہیں ہے. اب یہ حدیث آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کیسے تھے؟ آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق قرآن آپ کا اخلاق تھا. حساسیت وہ نظریہ بن جاتا ہے، نظریہ مقصد زندگی بن جاتا ہے، مقصد زندگی عادت بن جاتی ہے، عادت میں تکرار آ جائے، عادت عادت عمل بن جائے، عمل میں تکرار آ جائے عادت، اور عادت میں نظم و ضبط پیدا ہو جائے سیرت. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس میں حساسیت بھی ہے، اس میں نظریہ بھی ہے، اس میں مقصد بھی ہے، اس میں عمل کا تکرار بھی ہے، سیرت بھی ہے. حضرات محترم، یہ حساسیت کا قرآن کا مجھ سے اور آپ سے مطالبہ ہے. لیکن چونکہ ہم لوگ قرآن سے جڑے نہیں ہوتے، لہٰذا ہمارے اندر حساسیت پیدا نہیں ہوتی.
اور اگر حساسیت کو سمجھنا ہو، انشاءاللہ اگلی نشست پہ بھی اسی پہ بات کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے لے جائیں گے. چھوٹی سی مثال دے کے بات کو ختم کرتا ہوں. اگر آپ کو شارٹ کٹ چاہیے کہ ہم حساس بنیں، تو پھر آپ کو دیکھیں زندگی میں آپ کو غم کون سا لگا ہے، فکر کون سی لگی ہے. اور جب آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کے لیے تو آپ تو الفاظ بول رہے ہوتے ہیں نا، وہ تو آپ کا نظریہ ہوتا ہے، لیکن اس نظریے کے پیچھے اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ آپ کا شدید ترین احساس اس الفاظ میں جان ڈال دیتا ہے. آپ بے اولاد ہیں، آپ کی اولاد نہیں ہو رہی، لیکن آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں، آپ ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں نہیں، پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ رات کی تنہائیوں میں روتے ہوئے اللہ سے مانگتے ہیں. یہ شدید احساس آپ کی دعا میں جان ڈال دیتا ہے. اور یہ چیز قرآن کریم کے اندر ہے. اللہ کہتے ہیں میرے بندوں میں یہ حساسیت آنی چاہیے. اور زکریا علیہ السلام کی مثال پیش کی ہے. بوڑھا ہو گیا، اولاد نہیں ہے، لیکن پکار کیسے رہے ہیں؟ ربی، اے میرے پروردگار، انی وہن العظم منی، ہڈیاں میری کمزور ہو چکی ہیں. واشتعل الرأس شیبا، بڑھاپے سے سر میرا چمک اٹھا ہے، سفید ہو چکا ہے. ولم اکن بدعائک ربی شقیا، مولا میں تجھ سے مانگ کے کبھی نامراد نہیں ہوا. وانی خفت الموالی من ورائی، مجھے اپنے وارثوں کا ڈر ہے کہ وہ دین کو بگاڑ نہ دیں. وکانت امراتی عاقرہ، بیوی میری بانجھ ہو چکی ہے. مولا میرے تیرے در سے میں پھر بھی مایوس نہیں. فہب لی من لدنک ولیہ، مجھے بیٹا عطا کر دے. بیوی بانجھ ہے، خود بوڑھے ہیں، مانگ پھر بھی رہے. اللہ نے اس حساسیت کا، اس یقین کا کیا بدلہ کیا دیا؟ بانجھ پن دور کر کے بیٹا دے دیا. یہ احساس ہے. تو زندگی کا یہ جو احساس ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ زندگی کے ہر گوشے میں یہی احساس چاہتے ہیں. دین کے ہر پہلو میں یہی احساس چاہتے ہیں. جب دین کے ہر پہلو میں، زندگی کے ہر پہلو میں یہ احساس زندہ ہو جائے، تبدیلی آ جاتی ہے. وگرنہ جو تبدیلی 70 سال ہے اس پر گزارا کر لیجیے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.